ویلکم بیک ناظرین رانا محمد ارشد صاحب ہمارا پروگرام چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جیسا کہ بریک سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, ان کو تھوڑا سا ماضی کی جھلکی یاد کروائی کیونکہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو یاد کروا رہے تھے. تو بینگ این اینکر فرض بنتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا ماضی یاد کروایا جائے. جیسے ان سے سوال کرنے سے پہلے پی ٹی آئی کو بھی ان کا ماضی میں نے یاد دلوایا. لیکن وہی نا, ہمارے حکومتی اتحاد میں تھوڑا سا صبر کی بھی کمی ہے, ریسٹرین کا بھی مظاہرہ وہ لوگ نہیں کرتے. اور الٹا آپ اینکر سے سوال کرنے والے اینکر کو اگر یہ کہہ دیں کہ آپ ہی نے یہ کروایا, تو سر دیکھ لیجئے ناظرین کہ ہمارے پھر حکومتی جماعت اور اس کے اندر کے کارکنان بڑے اہم سیزنز اپنے آپ کو پولیٹیشنز کہنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں. ناظرین اس وقت ہمیں پی ایم ایل این سے ہی آصف باجوہ صاحب نے جوائن کر لیا. بہت شکریہ باجوہ صاحب, آپ کو ویلکم کروں گی. میں اقدس صاحبہ سے سب سے پہلے جان لوں. باجوہ صاحب تھوڑا سا مارجن دیجیے گا, اقدس صاحبہ سے جان لوں پھر آپ کی جانب آتی ہوں. اقدس صاحبہ یہ جو حکومت ہے, ماضی ایسی بات ہے, ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا بھی رہا, انہوں نے کوئی خاص اچھے فیصلے نہیں کیے. حکومت کا بھی ایک ماضی رہا جو حکومتی اتحاد نون لیگ, ان کا بھی رہا, ان کے بھی کوئی خاص اچھے کوئی کریڈینشلز نہیں رہے ہیں. 2025 میں ان دونوں جماعتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ لگتا ہے کہ کچھ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ ویسے تو میرے پروگرام میں انہوں نے نہیں کیا, لیکن آئندہ ہم دیکھیں سیاست میں ابھی جو ہوا ہے اس کے بعد تو میری بھی ہوپس اتنی ہائی نہیں ہے. مطلب ایک گورنمنٹ کی جماعت ہے, آپ کو آبویسلی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور سپریم کورٹ پہ حملہ یا ماڈل ٹاؤن پہ حملہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, ان کے بارے میں سب کو علم بھی ہے. اس کا الزام کسی پر لگا دینا یا میں نہ مانوں کا جو رویہ ہے وہ کافی حد تک میرا خیال ہے خراب ہے. اب ریسٹرینٹ کا مظاہرہ میرا خیال ہے کرنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ وقت کی ضرورت بن گیا ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا دونوں پارٹیز کے لیے. عمران خان صاحب کو دیکھیں باہر لے کر آنا ہے, ان کی بھی مجبوری ہے. اب ان کو جیل میں کافی عرصہ ہو گیا اور ان کو باہر آنا چاہیے. ان کی پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کہ ان کو بھی لانا ہے, اور حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ انہوں نے حکومت اگر چلانی ہے تو اس طرح سے تو وہ حکومت نہیں چلا سکتے جس طرح سے وہ حکومت چلا رہے ہیں. بار بار اگر یہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے, بار بار مظاہرے ہوں گے, عمران خان صاحب اگر سول نافرمانی کی کال دے رہے ہیں اور اگر ریمیٹنسز آنا بند ہو جاتی ہیں باہر سے, تو آبویسلی گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا. پھر اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. ریمیٹنسز تو کم تب آئیں گے نا اگر لوگ پاکستان میں جو اپنے پیاروں کو یا اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں گے. جی, اس میں یہ ہے کہ جو کال دی گئی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سارے پیسے بھیجنا بند دیں, لیکن کم کر دیں. آبویسلی انویسٹ کرنا فور دا ٹائم بنگ بند کر دیں. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ عمران خان کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, تو آبویسلی اس کا فرق تو پڑے گا. سو ایسے میں حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. پھر دیکھیں ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں, ہم مانیں یا نہ مانیں. پرسنلی آئی ایم ناٹ ان فیور آف somebody else یا کوئی ادر کنٹری آ کے آپ کو ڈکٹیٹ کراؤ کہ آپ کو کیا کرنا ہے, لیکن ہماری کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں, ان گراؤنڈ ریالٹیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. سو پاکستان کے لیے ایکسٹرنل پریشرز بہت سارے آئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں EU سے بیان آیا, پھر اس کے بعد امریکہ سے بیان آ گیا, پھر آفیشیل نہیں آیا لیکن رچرڈ گینل کے تھرو جو بیانات آ رہے ہیں. آفیشیلی بھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اگینسٹ آرمی میں ٹرائل کے اگینسٹ. اس کے بعد برٹن سے بھی بیان آ گیا, اور ایک پریشر جو ہے وہ بلٹ اپ ہوتا نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے جب IMF سے پیسے لیے ہیں, آپ نے اسٹیبلٹی بھی تو ان کو شو کرنی ہے. اگر 20 تاریخ کے بعد کتنا پریشر دیکھ رہے ہیں؟ 20 تاریخ کے بعد پریشر جب مینجمنٹ جو ہے وہ اپنا اوتھ لے لے گی. اچھا دیکھیں, یہ پریشر تو آئے گا آبویسلی, لیکن میرا خیال ہے اس پریشر میں کسی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پریشر کسی ایک پارٹی کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ملک کے مفاد کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں سردار صاحب سے جان لیتی ہوں. جی سردار صاحب سے سردار صاحب, جیسا کہ میں نے ابھی اقدس صاحبہ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کوئی کریڈینشیل جو ہے نا شاندار نون لیگ کے بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کے بھی ماضی میں کوئی خاص شاندار نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کے کریڈینشیلس میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا. ابھی رانا صاحب نے کہا کہ جی آپ ہی نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کروایا تھا. ہاں میرا خیال ہے فائزہ صاحبہ, میں تو خیر 12 سال کا تھا, آپ شاید 3-4 سال کی ہوں گی اس وقت. تو آپ نے تو میرا خیال ہے وہ جو کھلونے مارے ہوں گے شاید وہی والا الزام ہے. مجھے شاید میری ماں نے گھر سے بھی نہ نکلنے دیا. ہاں تو چلے وہ گھر بھی کھلونے کسی بھائی کو کسی بہن کو مار لیے ہوں گے, تو شاید وہ اسی کو سپریم کورٹ کی مثال دے رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی سیاسی پارٹی کس نے کیا تھا سپریم کورٹ؟ دیکھیں اس وقت جو سپریم کورٹ کے جس کے خلاف فیصلہ آیا تھا اسی پارٹی نے کیا تھا نا. کس کے خلاف آیا تھا؟ چلیے کر دیں دیکھنے والوں کو. مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آیا تھا. ان کے دیکھنے والے کنفیوز ہو گئے. مسلم لیگ نون نے ہی کی پارٹی کے عہدیداروں نے کیا, اور بہت سارے مسلم لیگ نون لیگ کو لوگوں کو سزائیں بھی اس میں ہوئی. لیکن اگر
تب 9 مئی جیسے ان کے ساتھ ہوا ہوتا نا کہ گھروں سے پورے خاندان اٹھا رہے ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کاروبار بند ہو رہے ہیں, تب شاید ان کو پتہ چلتا کہ اس طرح کے مظالم کیسے ہوتے ہیں. میں اس حوالے سے تو یہ بات کروں گا, لیکن جو اقدر صاحبہ نے بات کی ہے اور آپ لوگوں نے جس طرح سے 20 تاریخ کا ذکر کیا, دیکھیں پی ٹی آئی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ پارٹی کے طور پہ ان کے لیے امریکہ یا کوئی اور آواز اٹھائے. ہاں, ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. ملک میں دیکھیں دنیا کا کوئی ملک بھی, کوئی قانون بھی ایک سویلین کا آرمی ٹرائل کی اجازت نہیں دیتا. ہم اس کی لازمی بات کریں گے. ہم پاکستان میں پاکستان میں ملک کو آئین اور قانون کے چلانے کے لیے ہم ضرور کریں گے. ہم بالکل عمران خان کی جو ان کی رہائی کی بھیک نہیں مانگیں گے. عمران خان نے تمام کیسز کو جو ہے عدالت میں اس کو فیس کیا ہے. عمران خان نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ اے سی لگا کے دے دیں. عمران خان نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, میں نے باہر علاج کروانے جانا ہے. ہم بالکل عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم بھی باجوہ صاحب مارجن دیں. میں آصف باجوہ صاحب کو, سردار صاحب مارجن دیجیے گا. باجوہ صاحب کو میں شامل گفتگو کروں. السلام علیکم باجوہ صاحب. جی وعلیکم السلام. باجوہ صاحب 2024 ختم ہو گیا, 2025 کے نئے گولز ہیں. ظاہر سی بات ہے حکومتی جماعت میں ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوگی 2025 میں حکومت کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے پچھلے 77 سال سے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, ہر جانے والی حکومت ہمیں یہی نوحہ سناتی ہے ملک نازک دور سے گزر رہا تھا, ہر آنے والی گورنمنٹ یہی بتاتی ہے ہمیں نازک دور میں ملک ملا ہے. سر یہ 2025 میں کچھ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی حکومت جو ہے کچھ پریکٹیکلی اس نازک دور سے نکالے گی پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. میڈم شرادی, بات یہ ہے کہ بات اگر بالکل ہی کی بھی ویلیو نہیں ہوتی. ابھی میں مہندر پال سنگھ صاحب کی بات بھی سن رہا تھا تو ان کی باتیں جو تھیں میرے بڑے سمجھ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب آپ شاید سگنلز میں نہیں ہیں, تھوڑی سی اپنی اگر جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ تبدیل کر لیں تو ہم سننے میں آسانی رہے. آپ دیکھیں. اچھا جی, اچھا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ آئی ہے اس سے دیکھ لے کہ ڈالر وہ اسی لیول پہ ہے. پاکستانی روپے کی کرنسی جو ہے نا, پاکستانی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں وہ اب جو باجوہ صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے, ہمیں سننے میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. 20% سے 23%, 13% تک آ گیا ہے. جی 13% تک آ گیا ہے. کیا ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ باجوہ صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. باجوہ صاحب اب دیکھیں, اب تو میں نے خیال ہے آپ کا میری آواز کلیئر ہے مجھے. باجوہ صاحب میں اپنے پینل سے کہتی ہوں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ٹرائی کر لیں, تھوڑی سی اپنی جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سننے میں ذرا آسانی رہے, تاکہ آپ سے ایزیلی آپ کا بھی موقف جانا جا سکے اور اپنا بھی کوشچن کیا جا سکے. اقدر صاحبہ 2005 میں بھی ہم نے 2025 میں بھی اگر یہی حکومت چلتی ہے جو کہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ نئے الیکشنز ہو جائیں, کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نئے الیکشنز نہیں ہوں گے, کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی, ملی جلی اطلاعات ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم تب تک پریڈکٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ ہو نہیں جاتا ہے معاملات, کیونکہ کچھ بھی ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, کچھ بھی اچانک سے ہو جاتا ہے. کیا یہ شہباز حکومت 2025 میں چلتی نظر آ رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب آپ کو چلتے نظر نہیں آ رہے؟ شہباز شریف صاحب اور چلتے نظر آ رہے ہیں حکومت سے؟ ہاں جی, حکومت سے چلتے نظر آ رہے ہیں, لیکن ایز اے پرائم منسٹر چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ ان ہاؤس تبدیلی کی ضرورت پڑے گی. آبویسلی پی ٹی آئی ابھی جب یہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں گے تو پی ٹی آئی کی بھی بہت ساری ڈیمانڈس ہوں گی
اور ان ڈیمانڈس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی اسپیس بھی بنانی پڑے گی اگر آپ نے اس نظام کو چلانا ہے تو, کیونکہ پی ٹی آئی کی اسپیس بنائے بغیر آپ اس نظام کو چلا نہیں سکتے. لیکن ابھی تو ان کی ڈیمانڈس میں ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن کا کہہ رہے ہیں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا کہہ رہے ہیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں ابھی تو کیونکہ ابھی یہ بالکل سٹارٹ ہے اور بالکل سٹارٹ ہے. میں اقدر صاحبہ معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے. باجوہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ذرا حکومتی موقف جانے. باجوہ صاحب آپ سے کوشچن کیا تھا, اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. باجوہ صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو, مجھے آپ کی وعدہ ماننا شروع ہوئی ہے, اب آپ کی وعدہ. جی 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 باجوہ صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسی تھا وہ 23% سے 13% تک آ گیا ہے. اب جو صورتحال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کیا پالیسی ہوگی یا یہ کیا کریں گے یا کس طریقے سے ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کی جو ہماری سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ڈیفالٹ کا, لیکن آج ہمیں ڈیفالٹ کا بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. آج ہماری جو اکانومی ہے وہ درست ٹریک پہ جا چکی ہے, اور یہ جو نیا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اڑان پاکستان, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان یقینی طور پہ اب اکانومی جو ہے وہ اڑان بھرے گی, اور ہماری جو ہمارے مسائل تھے ہم نے ان کے اوپر قابو پا لیا, اور گورنمنٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ اب ہم نے آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا, اب ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے. اور جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کوئی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی کوئی گورنمنٹ ہے یا یہاں پر کوئی امریکہ کی گورنمنٹ ہے جو آپ ایک جو سول نافرمانی ہے وہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے؟ باجوہ صاحب 31 جنوری تک کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس مذاکرات کا. اگر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے اور مذاکرات کامیاب ہو جائے تو سول نافرمانی تو ہوگی ہی نہیں. پھر ہم بالکل ایگری کرتے ہیں, ہماری ہی خواہش تھی, گورنمنٹ آف پاکستان کی ہی خواہش تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس طریقے سے پاکستان کے آنے والے فیوچر کو ہم کنٹرول کر سکیں, تاکہ آنے والے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ کریں. ہمیں ہر وقت ہر کام کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو فیکٹس ہیں, جو حقیقت ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان اگر ناکام ہوتی تو یقیناً آج ڈالر کا ریٹ بھی 3.5 پہ ہوتا, اور پیٹرول کی قیمتیں بھی کہاں پر گئی ہوتی, بجلی کے ریٹس بھی بڑھنے کی بجائے کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہوتے. تو آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ درست ٹریک پہ ہے, اور انشاءاللہ ہم نے 2 سال کا ٹائم مانگا تھا لوگوں سے کہ آپ اپنے 2 سال کا بتائیں, اس کے بعد ہم آپ کو دیکھیں گے, بتائیں گے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے اور کیا آپ پاکستان کی اکانومی بہتر صورت حال کی طرف جا رہی ہے. ایک اور مہندر پال کہہ رہے تھے یہ انہوں نے وہ امریکہ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے, تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, تو میں آپ کو عرض کروں اگر یہ لابنگ کریں اور وہاں کے بیچ سینیٹرز کو اس بات کا اسٹیٹمنٹ دلوائیں کہ بانی پاکستان کو رہا کیا جائے تو اور اس سے زیادہ. سر بانی پاکستان نہیں, بانی تحریک انصاف. بانی پاکستان ثانی جو ہے وہ عمران خان ہی ہے. بانی پاکستان نہیں, بانی تحریک انصاف. حقیقی آزادی پاکستان کی بانی تو ہے نا جی. جی 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 مہندر پال سنگھ صاحب آپ ایسا نہ کریں, خدا کے لیے ایسا نہ کریں کہ ثانی بانی پاکستان, یہ کیا بات کرتے ہیں, یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ انتشار تحریک کا بانی جو ہے, یہ انتشاری تحریک کا بانی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. جب یہ بانی پاکستان کی بات آپ نے ثانی پاکستان بانی کہہ دیا. آپ کچھ خدا کا خوف کریں, کس کے ساتھ میں حقیقی آزادی پاکستان کے بانی کہہ رہا ہوں. یہ لوگ جو ٹھیک ہے باجوہ صاحب ایک اور سوال کا جواب دے دیں کیونکہ آپ کی آواز, باجوہ صاحب آپ کی آواز کافی ڈسٹرب کر رہی ہے. یہ جو سائفر آپ لوگوں کے لیے آیا تھا آپ کو حکومت دینے کے لیے اور حکومت ہٹانے کے لیے, تو کیا وہ جو ہے وہ آپ کا کوئی لو لیٹر تھا جو آپ کو وہ دیا گیا تھا, وہ بھی آپ کے لیے آپ کی حکومت لانے کے لیے لایا گیا تھا, اور آپ لوگوں نے اس کے لیے بھرپور لابی کی تھی جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ,
بھرپور آپ کے ساتھ جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے, تمام لوگوں نے بھرپور جو ہے لابنگ کی تھی اسی طرح. اور اس دن پیٹرول 150 روپے کا تھا, آج 253 روپے کا ہے. اس دن ڈالر 168 روپے کا تھا, آج ڈالر 280 روپے میں بھی نہیں مل رہا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ملک پاکستان کی تباہی, معیشت کی تباہی, اس دن جی ڈی پی 6 تھی, آج آپ 2 پہ بھی نہیں لا پا رہے اس کو. تو ان چیزوں کا موازنہ کریں. مہنگائی کی آپ نے جو ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں, ڈیفالٹ تو آپ نے عوام کا نکال دیا. عوام کا آج بجلی کے بلوں سے تنگ ہے, گیس کے بلوں سے تنگ ہے, روزگار یہاں پہ موجود نہیں ہے. فیکٹریاں آپ لوگوں نے کچھ پی ٹی آئی کی فیکٹریاں بند کر دی, کچھ جو ہے وہ معیشت کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کا اور عوام کا کباڑہ کر دیا ہے. بالکل میں آپ عرض کر دوں, آپ یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ فار نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے اپنے فیڈرل منسٹر جو فائنانس کے تھے ان سے کہا کہ آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ وہ پاکستان کو ایڈوانسز نہ کریں. آپ نے پنجاب کے جو وزیر خزانہ تھے ان سے کہا کہ آپ لیٹر لکھیں اور فون بھی کریں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے دیں, یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے, یہ آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے, آپ ان کو ایڈوانسز نہ کریں, آپ ان کے ساتھ ایم او یو سائن نہ کریں. باجوہ صاحب, پنجاب کے منسٹر کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہمیشہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ کرتی ہے. کسی صوبے کی گورنمنٹ کبھی بھی امریکہ کے ساتھ, انگلینڈ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا. اگر ایسا ڈیل کر سکتا ہوتا تو آج ہم کے پی اے کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ یہ معاملہ طے کر رہے ہوتے, آئی ایم ایف کے ساتھ طے کر رہے. یہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. آپ کو میرا خیال ہے اس بات کا علم نہیں ہے. جی باجوہ صاحب, کے اندر بات کرنے کی بات سننے کی ہمت نہ ہو. جی 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 باجوہ صاحب بات کمپلیٹ کریں. باجوہ صاحب اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں, وقت کی قلت ہے. جی باجوہ صاحب, یہ کوئی بات کرنے کا آپ شور مچاتے ہیں, ایسے تو ان پڑھ جاہل بھی نہیں کرتے. باجوہ صاحب اب میں آپ کی بات سن رہی ہوں, آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں. باجوہ صاحب آپ کو آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں, وقت کی قلت ہے. دیکھیں میں کلوز اپ کی طرف جا رہا ہوں جی جی. کہ یہ جو مہنگائی ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے جو ایم او یو سائن کیے تھے کہ میں پیٹرول 20 روپے لیٹر بڑھاؤں گا اور 10 روپے پر ڈالر کرنسی جو ہے وہ پاکستان کی ڈیکریز کروں گا. لیکن جب ان کے پاس ان کے خلاف ووٹ فار نو کانفیڈنس کی موومنٹ آئی تو انہوں نے ڈالر کو بڑھانے کی, پاکستانی کرنسی کو ڈیکریز کرنے کی بجائے اس کو انفلیشن کو غلط طریقے سے کنٹرول کیا اور پیٹرول کو 20 روپے لیٹر بڑھانے کی بجائے 10 روپے انہوں نے کم کر دیا. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جس کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے اور ٹرسٹ شیک کر دیا گیا. اس کے بعد آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ تمام ایم او یو جو تھے وہ سسپینڈ کر دیے اور اس وجہ سے جو باجوہ صاحب آپ کا آرگومنٹ آ گیا, لیکن ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دیتی جاؤں گی کہ آپ کے ٹائم پہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں جب ڈار صاحب کو باہر سے بلایا گیا تھا تو انہوں نے بھی زبردستی ڈالر کو 200 روپے پہ روکا تھا اور تب بھی بڑا پرابلم ہوا تھا بعد میں اکانومی کو لے کے. میں اقدس صاحبہ سے جانوں, اقدس صاحبہ یہ جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ انصار عباسی صاحب کے ایک رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور موجودہ اتحادی حکومت 2029 تک برقرار رہے گی. مگر اگر موجودہ حکومت 2029 تک برقرار رہتی ہے, آپ نے تو خیر اس پہ آرگومنٹ دے دیا کہ وزیر اعظم آپ کو چلتے نظر نہیں آ رہے, اگر لیٹس سپوز یہ وزیر اعظم بھی چل جاتے ہیں تو پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال اپنی مدت پوری کریں گے, اور اگر نہیں یہ پوری کر سکتے تو آپ کی نظر میں نیکسٹ وزیر اعظم کون ہوگا؟ نیکسٹ وزیر اعظم کے لیے تو ابھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو شاید ایک اچھے کنٹینڈر ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگتا کہ وہ ابھی حکومت میں آئیں گے. جہاں تک بات ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہے وہ ملنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کون آئے گا؟ سسٹم چلانا تو مجبوری ہے. دیکھیں نئے الیکشنز تو بھی آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, تو کسی نہ کسی طرح سسٹم تو آپ نے چلانا ہے اور وہ آپ کو چلانا ہی پڑے گا. آپ ایک نئے الیکشن کروا کے دوبارہ سے ملک کو ایسی صورتحال میں نہیں لے کر جا سکتے, اسپیشلی اگر آپ کو ہی پتہ ہے کہ ووٹ واپس بھی انہی لوگوں کو پڑ جائے گا جن کو پروبیبلی 8 فروری کو بھی پڑا تھا. تو پھر آپ کو اسی سسٹم کو چلانا ہے. اس سسٹم میں جگہ بنانی پڑے گی اور شاید کسی ایسے
شخص کو لے کر آیا جائے یا کسی ایسی پرسنالٹی کو لے کر آیا جائے جو کہ تمام فریقین کے لیے شاید قابل قبول ہو. ایک جو نئی پرسنالٹی آتی نظر آ رہی ہے, جی چھوٹے میاں صاحب چلتے اس سال میں نظر نہیں آ رہے ایز پرائم منسٹر. سردار صاحب سے جان لیتے ہیں. سردار صاحب, آپ کو آپ کے جو بانی ہیں تحریک انصاف وہ جیل سے آتے نظر آ رہے ہیں اس سال؟ انشاءاللہ جس طرح سے مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے, اگر مذاکرات دیکھیں جو جیسے انہوں نے پہلے بھی بتایا ہے اقدس صاحبہ نے کہ ملک نہیں چل پا رہا تو دونوں پارٹیوں کی مجبوری ہو چکی ہے کہ وہ کریں. ہم تو پہلے بھی مذاکرات کرنے کو تیار تھے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بالکل, کیونکہ حکومت آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہے. لیکن آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آج ہم بات نہیں کر رہی, حکومت ہی آپ سے بات کرے اور حکومت سے ہی بات کرے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج حکومت بے شک ہمارے ساتھ بیٹھ رہی ہے, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کے بیٹھ رہی ہے. تو پہلے بیٹھ جائے نہیں, یہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ایسا نہیں تھا. اور آج جو ماحول ہے حکومت کا, جو آج جس طرح سے بیٹھ رہی ہے, وہ جو بھی وجوہات ہوں ان کا جو وہ سارے جو انہوں نے کوشش کر لی نا, یہ جو کر سکتے انہوں نے کر کے دیکھ لیا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, انڈائریکٹلی آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. جی بالکل, جی بالکل, ہم اسی طریقے لیکن جس نظام کی درستگی کی آپ بات کرتے ہیں, سوری ٹو سے, اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات, اگر آپ کا بیانیہ ہی یہی ہے کہ وہ نہیں ہونے چاہیے یا ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, تو پھر آپ اگر اتنی جیل بھی آپ نے کاٹ لی, اتنی قربانیاں بھی دے رہی, تو کیوں نہیں ونس فار آل آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہم نے ہی چلانا ہے. پرابلم یہ ہے نا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو کندھے استعمال, اس کا جواب میں دیتی ہوں, تمام سیاسی جماعتوں کو شارٹ کٹ اور کندھے استعمال کرنے کی اجازت وہ عادت پڑ گئی ہے. 13 کے الیکشنز میں بھی 13 کے الیکشن, 18 کے الیکشن, 24 کے الیکشن کے سوال کا جواب میں دے دوں گا. سردار صاحب لاسٹ 20 سیکنڈ سم اپ کریے گا. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. یہ تو بیچارے بس ایسے کھڑے ہیں یا ایسے کھڑے ہیں, یا وہ او جس طرح سے شہباز شریف تک کیا, بس یہ انہیں کے کرن جو وہ تو آپ کو احتجاج کرنے کا طریقہ سکھا رہے تھے, آپ او کی بجائے چلو اور کہہ دیں, چلو آ کر رہے ہیں, اور کیا ہے ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. ٹوٹل جو ہے اس وقت جو ہے ٹھیک ہے, یعنی کہ نیکسٹ احتجاج نون لیگ کا او کے ساتھ ہوگا, آپ کا کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا تو ویسا ہی ہوگا. نہیں, ابھی آپ نے ایک آپشن دیا نا, وہ نہیں کرنا. ہمارا اگلا احتجاج آپ کا کون سا ہوگا؟ اگلا احتجاج تو ہم نے بتا دیا کہ ہم انشاءاللہ ڈنڈے نہیں آپ لے کے نکلیں گے, کچھ اسی طرح کا کریں گے. دیکھیں ہمارا احتجاج وہ جیسے ہم پہلے کرتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ, ہم آج بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نہ کا 9 مئی سے ڈرے ہیں, نہ ہم 26 نومبر سے ڈرے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. سردار صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ مہندر پال سنگھ صاحب آپ کا بھی, اور اقدس وحید آپ کا بھی, آصف باجوہ صاحب آپ کا بھی, مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.